بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل کے سبق میں علم کی تعریف اور اس کی اقسام تصور اور تصدیق، اور پھر تصور اور تصدیق کی آگے اقسام بدیہی نظری کے حوالے سے وہ آپ پڑھ چکے۔ آج کا ہمارا سبق ہے نظر و فکر کی تعریف، منطق کی تعریف، یعنی علم منطق جو ہے اس کی تعریف، اور علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی یہ منطق پڑھایا، علم منطق پڑھایا کیوں جاتا ہے یا اس کو وضع کیوں کیا گیا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق کی جو اقسام بیان کی گئی، تصور بدیہی اور نظری، اسی طرح تصدیق بدیہی اور نظری۔ تو تصور میں لفظ تعریف کو بیان کیا تھا کہ تصور بدیہی وہ ہے کہ جو محتاج تعریف نہ ہو، اور تصور نظری وہ ہے جو محتاج تعریف ہو۔ تو جو تصور بدیہی کے اندر لفظ تعریف، اور پھر تصدیق بدیہی اور نظری کے اندر لفظ دلیل یہ استعمال کیا تھا، تو یہ دو لفظ جو ہیں نا، تعریف اور دلیل، یہ دراصل نظر و فکر سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ نظر و فکر کی کیا تعریف ہے؟ مصنف کہتے ہیں دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں نظر و فکر کے حوالے سے، جس کو ہم غور و فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے مثلا تم کو حیوان کا علم ہے کہ حیوان کسے کہتے ہیں، اور ناطق کا بھی علم ہے کہ ناطق کسے کہتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ان دونوں کو ملا دیا، حیوان ناطق، حیوان ناطق۔ تو کہا کہ حیوان کا علم ہے، ناطق کا بھی علم ہے۔ تو حیوان کا علم اور ناطق کا علم ہمیں تھا، یہ دو معلوم تصور تھے ہمارے لیے۔ اب ہم نے کیا کیا، ان دو معلوم تصور کو ملایا تو ہمیں انسان نامعلوم کا علم حاصل ہو گیا کہ انسان وہ ہوتا ہے جو حیوان ناطق ہو۔ یہ اب ہمیں تیسرا نامعلوم تصور حاصل ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے دو تصوروں کو ملایا اور آگے تیسرا نامعلوم تصور ہم نے حاصل کیا، اسی ملانے کو، دو تصوروں جو معلوم ہو، انہی دو تصور کو ملانے کو تعریف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف۔ اور معرف کہا جاتا ہے، یعنی جو ان کے ملانے سے جو ترکیب بنتی ہے نا، جو وضع بنتی ہے، دو معلوم تصورات کو ملانے سے جو وضع بنتی ہے اسے معرف کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے، انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے۔ تو فرماتے ہیں دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے تم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا، دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا۔ ان دو تصوروں سے تم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا، اور ان دو تصوروں معلوم کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں، تعریف اور معرف کہتے ہیں۔ اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں۔ تصور کی بات ہو گئی، یعنی دو تصور معلوم کو ملا کر نامعلوم تصور حاصل کرے تو اس کو کہتے ہیں تعریف۔ کیا کہتے ہیں؟ تعریف۔ اور دو تصدیق یا زیادہ، دو سے زیادہ تصدیقات معلومہ کو آپس میں ملائیں، اس کی ایک خاص ترتیب بنائیں، اس کو ملانے سے آپ کو ایک نامعلوم تصدیق جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔
نامعلوم تصدیق حاصل ہو جائے. تو مثلا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ زمانہ جو ہے، وقت زمانہ یہ حادث ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ زمانہ حادث ہے. اب ہم یعنی یہ مجہول تصدیق ہے، زمانے کا حادث ہونا کیا ہے؟ مجہول تصدیق ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک قیاس بنانا ہے، یعنی دو تصدیقوں کو ملانا ہے آپس میں. کیسے؟ ہم کہیں گے کہ جو زمانہ ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور ہر تبدیل ہونے والی شے حادث ہوتی ہے. ہر تبدیل ہونے والی شے کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نے یہ دو تصدیقیں لی، ایک کیا کہ زمانہ تبدیل ہوتا ہے اور ہر تبدیل ہونے والی شے ہوتی ہے حادث. اب یہ دو معلوم تصدیقوں کو آپ نے آپس میں ملا دیا. جب ملایا تو اب آپ کو ایک تیسری تصدیق حاصل ہو گئی، کیا کہ زمانہ حادث. تو یہ جو دو تصدیق یا اس سے زیادہ کو ملانا ہوتا ہے نا، اسی کو دلیل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے تصورات کی تعریف کے اندر لفظ تعریف کو ذکر کیا تھا اور تصدیق بدیہی اور نظری کی تعریف کے اندر لفظ دلیل کو ذکر کیا تھا، کیونکہ تصدیق کے مجموعے سے دلیل بنتی ہے اور تصورات کے مجموعے سے تعریف بنتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات کی؟ اب دیکھو کیا کہتے ہیں. اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں. جیسے تم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے. یعنی یہ پتہ ہے ہمیں کہ جو بھی جاندار ہوتا ہے جسم والا ہوتا ہے. یہ دو تصدیقات ہمیں معلوم ہیں. ان دونوں باتوں کو تم نے ملایا، ان دونوں باتوں کو تم نے آپس میں ملایا، یعنی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ترتیب دینا. مرکات وغیرہ میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ ترتیب دینا، امور معلومہ کو ترتیب ملانے کے مراد. ترتیب کا وہی مطلب ہے، ملانا. تو ان دونوں کو ہم نے ملایا تو تم کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان جسم والا ہے. انسان یعنی اب کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ انسان جسم والا ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہوتا ہے، لہذا انسان جسم والا. اب ہم نے یہ نظر و فکر کا معنی پڑھ لیا کہ دو تصور یا دو تصدیق معلومات کو آپس میں ملانا، ان سے مجہول تصور نامعلوم تصور حاصل ہو یا نامعلوم تصدیق حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں نظر و فکر. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر تصورات کو ملایا جائے تو پھر اس کو تعریف کہتے ہیں، اگر تصدیقات کو ملایا جائے تو پھر اس کو دلیل کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہمیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ملانے کو جو ہے وہ نظر و فکر کہا جاتا ہے، دو تصور دو تصدیق کے ملانے کو نظر و فکر کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ ملانے کا معاملہ کر رہے ہیں، آیا یہ ہمارا درست ہے یا غلط؟ بعض اوقات یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو آپس میں ترتیب دینی ہے وہ ترتیب غلط ہو جائے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ترتیب ہماری درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ترتیب ہماری درست ہے یا غلط ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس فن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ جو آپ نے ترتیب دی ہے یہ آپ کی ترتیب درست ہے یا غلط ہے، جس فن کے اندر بتایا جاتا ہے اس فن کو فن منطق کہا جاتا ہے. یعنی علم منطق کی تعریف یہی ہے کہ علم منطق کے اندر آپ کو معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ کی ترتیب اور ان سے حاصل ہونے والے نتیجے کا حصول، صحیح نتیجہ جو ہے اس کا حصول بتایا جاتا ہے. جس فن میں بتایا جاتا ہے اس فن کو علم منطق کہا جاتا ہے. اب یہیں سے ہمیں علم منطق کی غرض کا بھی پتہ چل گیا کہ علم منطق جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا علم منطق کو جو وضع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان صحیح طریقے سے نظر و فکر کر سکے، غلط طریقے سے محفوظ رہ جائے. یہی علم منطق کی غرض ہے. اور علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع کسی بھی شے کا موضوع، کسی بھی علم کا موضوع وہ قرار پاتا ہے کہ اس علم کے اندر
اس کے ذاتی عوارض سے بحث کی جاتی ہے، وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو اب علم منطق چونکہ سارے کا سارا علم منطق کا مقصد یہی ہے کہ صحیح تعریف کر سکے بندہ، صحیح دلیل پیش کر سکے، تو اس کا مطلب ہے تعریف کے بارے میں علم منطق میں بحث ہوتی ہے اور دلیل کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو علم منطق کا موضوع یا تعریف ہے یا دلیل ہے، یہ دو چیزیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں۔ دو علم چاہے تصوری ہوں چاہے تصدیقی ہوں، کسی شے نامعلوم، چاہے وہ نامعلوم شے تصوری ہو یا تصدیقی ہو، دو علموں کو ملا کر یعنی دو معلوم چیزوں کو ملا کر نامعلوم کو معلوم کرنا، یہ نظر و فکر ہے۔ اچھا، کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملاتے ہیں ترتیب دیتے ہیں تو غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق ہے، یعنی وہ غلطی جو واقع ہوئی ملانے میں، ترتیب دینے میں، دو معلوم چیزوں کو آپس میں ملانے میں غلطی واقع ہوئی، اس کی اصلاح جس فن سے ہوتی ہے اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ فن منطق۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فن۔ تو اب علم منطق کی تعریف ہمیں یہاں سے حاصل ہو گئی۔ بس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو، خطا ہونے سے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے، یعنی اس علم کا مقصد، وجہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ غور و فکر صحیح ہو، بندہ صحیح اور درست نتیجے تک پہنچ سکے، غلط نتیجہ اس کو حاصل نہ۔ اس کے بعد سمجھو کہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے، یعنی جس شے کے حالات کے بارے میں علم میں بحث ہو وہ شے اس علم کا کیا ہوتی ہے؟ حالات، جس کو ہم نے وہاں عوارض ذاتیہ پڑھا تھا کہ عوارض ذاتیہ، انہوں نے اس کو آسان لفظوں میں تعبیر کر دیا حالات، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے حالات کے بارے میں بحث ہو کسی علم کے اندر تو وہ شے اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانے ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو، نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانے ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہے۔ اب ہمیں غور و فکر کی تعریف یعنی نظر و فکر کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا، اسی طرح ہمیں علم منطق کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا، اسی طرح ہمیں علم منطق کی غرض و غایت کا بھی پتہ چل گیا، اور علم منطق کے موضوع کا بھی پتہ چل گیا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دو نامعلوم تصورات کو ملا دینا تاکہ اس سے اپنا دو معلوم تصورات کو ملا دینا تاکہ اس سے نامعلوم تصور حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ دو معلوم یا زیادہ معلوم تصدیقات کو آپس میں ملا دینا تاکہ اس سے کوئی مجہول تصدیق حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دلیل و حجت۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل و حجت۔ اچھا، اب یہ جو ملانے کا عمل ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اس خطا سے جو فن، اس غلطی کی جو اصلاح کرتا ہے، اس غلطی سے بندے کو جو محفوظ رکھتا ہے جو فن، اس فن کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم منطق کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب علم منطق کی تعریف ہمیں پتہ چلی کہ علم منطق وہ علم ہے جس کی وجہ سے بندہ تعریف کرنے میں یا دلیل پیش کرنے میں غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور علم منطق کی غرض و غایت بھی پتہ چل گئی کہ علم منطق اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ غور و فکر کے اندر، نظر و فکر کے اندر بندہ غلطی سے محفوظ رہ سکے، صحیح اور غلط افکار کا آپس میں فرق ہو سکے۔ اور اسی سے ہی علم منطق کا موضوع بھی پتہ چل گیا، کیونکہ موضوع کسی بھی شے کا، کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ اس فن کے اندر اس کے حالات کے مطابق بحث کی جاتی ہے۔ تو علم منطق میں چونکہ تعریفات اور دلیلیں جو ہیں ان کے حالات کے مطابق بحث کی جاتی ہے، لہذا علم منطق کا موضوع وہ تعریف ہے یا دلیل و حجت ہے، یہ دو چیزیں علم منطق کا